خضر صاحب ہیں اسلام آباد سے، بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک کی روایت ہے کہ بدماش، گنڈے، چور، چکے، ٹھگ، ڈاکو، قبضہ گروپ، ذخیرہ اندوز، بدعنوان ترین لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں. بھائی لڑ ہی وہ سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ حرام ہوگا وہی لڑے گا. شریف آدمی ویسے ہی نہیں اس کام میں پڑتا. خیر، اور عوام بھی ایسے لوگوں کو پسند کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. خضر صاحب نے لکھا ہے عوام بھی ایسے لوگوں کو پسند کرنے کی عادی ہو چکی ہے. یہ غلط ہے خضر صاحب. عوام مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ عام آدمی یہ کہتی ہے، عام آدمی یہ چاہتی ہے؟ کمال ہے بھائی. اس کی جب جمع ہو جاتی ہے تو اس کی جنس بدل جاتی ہے، وہ مذکر سے مؤنث ہو جاتی ہے، عوام مؤنث ہو جاتی ہے، عام آدمی. یہ کیا عجیب و غریب بات ہے. خیر، تو لہذا کیوں نہ انتخابی امیدواروں کی شرائط میں صادق اور امین کے الفاظ آئین سے حذف کر کے کوئی متبادل اصطلاح برتی جائے، اس لیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب. عیسیٰ خضر صاحب آپ نے درست بات کی ہے. انسان صادق اور امین آقا کے علاوہ ممکن نہیں. بہت بڑے لفظ ہیں یہ. صادق اور امین ہونا کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے کہ قاتلوں کی جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی کو کہا امانتیں واپس. ایسا امین. تو بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ چونکہ بہت سارے گند گھول گیا ہے اسلام کے نام پہ. ضیاء الحق پتہ نہیں اس نے بیچارے نے جان بوجھ کے کیا ہے یا جہالت کی وجہ سے کیا ہے، اس کو عقل اتنی ہوگی. میں اللہ معاف کرے اس طرح کی پاسنگ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دینا اچھا نہیں لگتا. اللہ بہتر جانے اس کو عقل ہی اتنی تھی یا خود غرضی تھی اس میں کوئی. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں تو نہیں اس آدمی کو جانتا. لیکن ہم بہت کچھ، صرف ضیاء الحق ہی نہیں، ہم بہت کچھ دین کے نام پہ ایسا بہت کچھ کرتے ہیں جو اصل احکامات کے بالکل یکسر الٹ ہوتا ہے. میں نے چند دن پہلے میں نے ایک اپنے کالم میں مثال دیا، اس پہ غور کریں. عمران خان اور حفیظ اللہ نیازی کا رشتہ کزن بھی ہیں، دو تیرے رشتے ہیں ان کے، ساری دنیا جانتی ہے. اچھا میرا چونکہ دونوں سے حفیظ اللہ نیازی سے دوستی ہے، میری عمران کے ساتھ بھی جان پہچان ہے، تو برس ہاں برس گہرا تعلق رہا. ہیں اوپر سے اترے ہوئے رشتے ہیں، فرسٹ کزن ہے، بردر ان لا، یہ وہ. اچھا دونوں اسلام کے پرچارک بھی ہیں. حفیظ اللہ تو 1.5 منصوبے جماعت کا بیک گراؤنڈ ہے، جمعیت وغیرہ. تو میں نے کئی بار حضور سے یہ منسوب ہے بات کہ مسلمان کے درمیان 3 دن سے زیادہ قطع کلام. اب دونوں اسلام کے چیمپئن ہیں، عمران خان اور حفیظ اللہ نیازی. کئی سالوں سے بول چال بند ہے. اب میں نے کیا لینا دینا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان کا دھیان نہیں گیا کبھی اس طرح. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پڑھا نہ ہو، یا کم از کم حفیظ اللہ نیازی کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے پڑھا. لیکن نہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں. حضور نے اپنی آخری آرام گاہ کے بارے میں کے حوالے سے جو کہا ہے کہ پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوں گی کہ وہ ان کو پوجا پاٹ کی. تو ہم کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے شاکر اللہ صاحب تعریف نہیں کی. میں نے جو حقائق تھے، میرے بارے میں کسی کی کیا رائے ہے، کوئی اس کو کیسے بیان کرتا ہے. بیان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی بندہ ہائپر، میں خود ہائپر آتی ہوں مجھے پتا ہے. لیکن میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ مریم کا ایک ایج ہے، وہ ایج جو خواتین کا ہوتا ہے ہم جیسے معاشروں میں، یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک محاورہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. مریم نواز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر کسی کو تھوڑا
احتیاط کرنی چاہیے. ماؤں بہنوں بیٹیوں والے اس بات کا تو میں نے اتنی بات کی کہ ان کو ایک ایج ہے. اور اگر آپ گفتگو غور سے سنیں اس میں ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جس طرح مریم کہہ رہی تھیں پرویز رشید صاحب کو جی انکل جی انکل، یہ دیٹ انڈیکیٹس ایک اچھی خوبصورت. تو میں نے تو اس میں یہ دعا دی ہے کہ اللہ کرے مریم کا یہ لب و لہجہ جنرل قسم کا باقیوں کے بارے میں، مطلب یہ کوئی نہ کوئی تو کرے. اور میری دعا ہے کہ مریم ہی کیوں نہ کرے. بیٹیاں گھروں کے کلچر تبدیل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ترجیحات تبدیل کر دیتی ہیں باپوں کی. تو عمران خان کے بارے میں، آصف زرداری صاحب کے، فور دیٹ میٹر کسی بھی، میں لبرٹی لیتا ہوں نواز شریف صاحب سے، عمران سے بھی. میرا ایج گروپ ہے، ان کو نہیں زیب دیتا. تو میں نے جتنے احترام سے ان کو بات کرتے دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی. ایک بات. دوسری بات، یہ تو خیر روا روی میں نا ہم لوز ٹاک کر جاتے ہیں، جی فلانا بھونک رہا ہے فلانا کر رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے اس کو کوئی میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس میں دیانت کی کمی ہے. اور میں بالکل پوری ذمہ داری سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پرویز رشید میں دو خوبیاں ایسی ہیں. ایک اس کا لیول آف کمٹمنٹ، وہ اقبال کا ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. میں اگر کسی کے ساتھ میری کوئی ایک بار ہو گئی اگر کمٹمنٹ تو میں نبھاؤں گا. ایک بات. دوسری اس سے بھی بڑی بات وہ ہے پرویز رشید کا دیانتدار ہونا. فائنینشیل ہائیجین جو کسی بھی آدمی کا ہے، میرا زندگی میں پرائڈ ہی ایک ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، قطعاً نہیں. میں ان لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں جن کی جو مالی ساکھ ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ ایک اعلیٰ لوگ سا آدمی ہے، غریب آدمی، کیسی اپرچونٹی اس بندے کو نہیں ملی زندگی میں. اگر وہ چاہتا بیتی گنگا ہے یہ ملک کو ہاتھ کیا وہ بشنان کر سکتا تھا اس میں. تو میرے لیے یہ بات ایک بندہ جس کے بارے میں میری اوپینین پازیٹیو ہو، میرے سے پھر گیا گزرا بندہ کوئی نہیں. اگر میں اپنی اوپینین جو میری جینون اوپینین ہے، غیر جانبدارانہ رائے ہے اس کے بارے میں، اگر وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میں وہ اوپینین صرف اس لیے تبدیل کر دوں کہ اس نے مجھے رن ڈاؤن کیا ہے یا میرے بارے میں کوئی خط نہیں. اور میرا ایک پرانا تعلق ہے، میں بھرم رکھنے والا آدمی ہوں، میں شرم حیا والا آدمی ہوں. میرے ماں باپ نے ہماری تربیت سب بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ بہت عمدہ کی ہے. ایسی خوبصورت مثال ہے میری زندگی میں. یہ یہاں میرے کٹ ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں. ہمارے والد کا کوئی تھا، کوئی جلندھر میں ان کا بستہ اٹھا کے جایا کرتا تھا سور. میری تو پیدائش یہاں کی، اور میں نے ہمیشہ، اس کا نام تھا بندے کا اللہ دتا، میں ہمیشہ ان کو تایا دتا کہتا تھا چونکہ عمر میں وہ میرے والد سے بڑے تھے. ایک بار پتہ نہیں میرا دماغ کہاں تھا، ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے بعض لوگوں میں، تھا بھی بچہ ہی 7ویں 8ویں میں تھا. تو میں ویٹ کر رہا تھا اپنے ایک دوست کا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، ارشد چودھری، اولمپئن، ہاکی کے بڑے سٹار پلیئر تھے، تو میرے کلاس فیلو تھے. تو میں ارشد کا انتظار کر رہا اور میں ضد چو رہا تھا، گھڑی دیکھ رہا تھا بار بار، ابھی تک نہیں آیا. تو اتنی دیر میں وہ اللہ دتا صاحب آ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے پیار شیار کیا اور مجھے کہتے ہیں بیٹا میاں صاحب کو بتاؤ کہ دتا آیا ہے. اب زندگی میں پہلی اور آخری بار میں پتہ نہیں بے دھیانی میں جو انہوں نے کہا ویسے ہی میں نے اندر جا کے کہہ دی. اچھا میں نے کہا بھی میں کیا تایا دیتا، آپ چلیں اندر. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کے پاس مہمان بیٹھے ہوں گے، پوچھ لو. اچھا نہیں لگتا. میں نے اسی طرح جا کے میں ڈرائنگ روم میں گیا،
اسی طرح ہی جا کے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جی وہ بھائی وہ دتا ہے. انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، اندازے سے انہوں نے مارا تھپڑ. وہ رنگ پہنتے تھے، مجھے انہی سے ہی عادت، کبوتر رکھنا، پرندے رکھنا، گائے بھینسے رکھنا، یہ مجھے ملا ان کی طرف سے. یہ بس وہ پتہ نہیں انگوٹھی کا کون سا حصہ کیسے لگا، یہ کٹ آ گیا، آج بھی ہے. کبھی میری جب شیو کرتے ہوئے نظر پڑتی تو مجھے اپنے والد یاد آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دتا میرے لیے، تمہارے لیے تایا دتا. جہاں تربیت کا یہ لیول ہو وہاں بندہ حیا کرتا ہے، جہاں کوئی تعلق ہو. تو اس لیے میں نے کوئی تعریف نہیں، تعریف تو تب ہے نا کہ اگر میں کوئی اپنی طرف سے گھڑکے کو بات کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں، ایک بندہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں کرتا رہوں گا. مجھے پرویز رشید نے تو مجھے تو خیر کہا ہی کچھ نہیں. کہہ بھی دیں اگر میری رائے نہیں تبدیل ہوگی، چونکہ بیسڈ آن فیکٹ ہے، اس کا مطلب میں منافقت کروں گا. ہم واقعات پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں. حضرت علی نے میدان جنگ میں وہ کوئی جو ان کا حریف تھا، دشمن تھا، لٹایا ہوا، اس کو مارنے لگے، اس نے تھوک دیا. حضرت علی اٹھ کے پرے ہو گئے. کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو خدا کی راہ میں اس کو سزا دینے جا رہا تھا. اب چونکہ اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے تو اب میرا ذاتی آ گیا معاملہ. تو نہیں کرتے زندگی میں ایسا. بر اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ہم آپس میں کیا کچھ نہیں کرتے. گالی گلوچ ہماری اسمبلیوں میں معافی نہیں ہے کسی کو تو چھوڑیں.